کہ آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ آپ کے سامنے تو چھوٹی بچی ہوں میں، خود کو دیکھو اتنے بڑے، اور مجھے دیکھو تمہاری بہن سے بھی پورے 5 مہینے چھوٹی ہوں۔ مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے جانے دو، مجھے پلوشا کے پاس سونا ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی رات نہیں گزاروں گی۔ تم بہت برے انسان ہو، میرے ابا کو تم نے اتنا رلایا ہے۔ مخصوص پختون لہجے میں وہ اردو بولتی پشمینہ نے سسکتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں گلدان اٹھا کر یہ بات کہی تھی۔ سینے پر دونوں بازو باندھے کھڑا منصور خان اس کے بچپنے پر اندر ہی اندر جی کھول کر ہنسا تھا، مگر چہرے پر انتہائی سنجیدگی سجائے اس 5 فٹ اور 2 انچ کی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو معصومیت سے اس وقت ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھ کر کھڑی تھی۔ 2 گلدان ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، بالکل دلہن کی طرح تیار تھی۔ اتنی خوبصورت دلہن تو آج سے پہلے اس کے خاندان میں اس نے نہیں دیکھی تھی۔ بالکل معصوم کومل سی گڑیا، جیسے وہ قدم با قدم چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی، سر سے لے کر پیر تک وہ اپنی چھوٹی سی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، چھوٹی بچی نہیں ہو، جوان ہو چکی ہو، تبھی تمہیں بیاہ کر یہاں تک لایا ہوں۔ ہمارے خاندان میں تو ویسے بھی شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، ہم تو 9-10 سال کی ہوں گی جب تمہیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا۔ پھر اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، اور آج کی رات میں تمہارے ساتھ یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے کہ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ۔ تم نے جو کمرے کی حالت کر رکھی ہے نا، شکر کرو کہ ابھی اس کا غصہ میں تم پر نہیں نکال رہا۔ اتنا کہہ کر جیسے ہی منصور خان آگے بڑھا تاکہ پشمینہ خان کو اپنی گود میں اٹھا کر نیچے اتار سکے، تو اگلے پر کپ کپاتی ہوئی پشمینہ کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ چیر کر باہر ہی آ گرے گا۔ کب ایک گلدان چھوٹ کر نیچے گرا اور ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی کرچیاں منصور خان کے پیروں میں پیوست ہو گئی۔ اسے معلوم ہی نہ پڑا، کانچ کے ٹکڑے منصور خان کے پیروں میں پیوست ہوئے تھے، مگر چلائی۔ پشمینہ خان تھی کمرے کے باہر دروازے سے کان لگائی کھڑی۔ پلوشا جو اس انتظار میں تھی کہ جیسے اس کی سہیلی کمرے سے باہر آئے وہ اسے بھگا کر اپنے کمرے میں لے جائے، پھر صبح تک دروازہ نہ کھولے۔ کچھ پشمینہ کی ہلکی سی چیخ سن کر اسے تو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب معاملہ حد سے پار ہو چکا ہے۔ اب تو پشمینہ کو لالچ جان نہیں بخشنے والا۔ کمرے کے حالاتوں کو چھوڑی نمونہ پیش کر رہے تھے۔ منصور خان کا چہرہ ابھی بھی یوں ہی سنجیدہ تھا، گویا وہ کانچ کے ٹکڑے اور بہنے والا خون اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے ہوں۔ البتہ چہرے پر پہلے سے زیادہ سختی ضرور آ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور پشمینہ خان کی نازک کلائی کو پکڑا اور اگلے پل اس کی انتہائی پتلی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ پشمینہ خان چلا رہی تھی، مجھے چھوڑو، مجھے لالا سے بچاؤ، چھوڑو۔ اپنی بیوی کے منہ سے لالا کا لفظ سن کر وہ اگلے پل اس کے دونوں گلابی ہونٹوں کو اپنی انگلیوں سے بین چکا تھا۔ کہنے لگا، خانہ خراب کی بچی، دماغ خراب ہے تیرا کیا؟ شوہر ہو تمہارا، یہ کیا لالا لگا رکھا ہوا ہے؟ کیوں نکاح کو ختم کر رہی ہو؟ دوبارہ تمہارے منہ سے یہ لفظ نہ سنوں میں، سمجھی؟ کاش منصور خان اس وقت سوچ سکتا کہ پشمینہ پر اس وقت کیا گزری ہے۔ مارے خوف کے وہ اپنا سر منصور خان کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ دل کی دھڑکن کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ منصور خان اپنے وجود پر محسوس کر رہا تھا۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا اور بیڈ پر پٹک چکا تھا کہ اب تک صرف اسی لیے نرمی کر رہا ہوں کیونکہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے، لیکن اگر مزید تم ڈرامے بازی کی شور مچایا تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ چیخ نکالنے کے بھی قابل نہیں رہو گی۔ پیار کرتا ہوں تم سے، جانتی ہو آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے پیار کی شادی نہیں کی۔ منصور خان کا دل تم پر آج نہیں آیا، بہت پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اب چپ چاپ میری شدتیں برداشت کرو، ورنہ تمہارے باپ کے قرضے کا بدلہ میں جس طرح سے تم سے لوں گا نا، یاد رکھو گے۔ محبت بھولنے میں مجھے وقت نہیں لگتا۔ منصور خان اتنا کہہ کر پشمینہ پر چھپ چکا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ منصور خان کے سینے پر رکھ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسی محبت ہی کیا منصور خان کو احساس نہیں تھا کہ وہ 25 سال کا گبرو نوجوان ہے، صحت مند اور پشمینہ خان انتہائی کم عمر لڑکی، جس کا نکاح صرف اور صرف احسان اتارنے کے لیے ہوا تھا۔
تکلیف کی ایک لہر پورے وجود میں گردش کر رہی تھی۔ پشمینہ کو وہ وقت بڑی شدت سے یاد آیا تھا جب وہ اپنے باپ کے منہ سے پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہی تھی، پشمینہ۔ پشمینہ سوتی رہے گی یا اٹھے گی بھی؟ اب ابا بہت پریشان لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی بات پریشان کی ہوئی۔ ابھی میں نے دیکھا ہے اماں کے ساتھ کمرے میں جا کر بار بار تیرا نام لے رہا ہے۔ گلناز جس کی عمر ابھی 11 سال تھی، اپنی بہن کی جاسوس بنی امی اور ابا کے بیچ ہونے والی ساری باتیں آ کر پشمینہ کو بتا رہی تھی۔ پشمینہ اس وقت بستر پر نیم دراز بیٹھی خیالوں میں فلمی ہیرو ارباز خان کے سپنے سجا رہی تھی۔ وہ ایک پختون ہیرو تھا جو پشمینہ کو بہت زیادہ پسند تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے بچے پشمینہ خان سے بڑے تھے۔ پھر بھی کہتی تھی کہ ہائے کاش میں اس دور میں ہوتی تو یقیناً ارباز خان کی دلہن بنتی۔ پشمینہ کی سہیلیاں اس کی یہ بات سن کر اس کا بہت مذاق اڑایا کرتی تھی کہ تمہیں تو بڑی عمر کے مرد بڑے پسند آ گئی ہیں، ارباز خان تو تمہارے ابا سے بھی بڑی عمر کا ہے اور تم اس پر دل ہار بیٹھی ہو۔ ابھی بھی وہ آنکھیں موندے اس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ جب اپنی بہن گلناز کے منہ سے یہ سب سن کر گھبرا کر اٹھی تھی۔ ابا گھر آ گئے، پریشان بھی ہے، خیر تو ہے نا؟ کہیں خان لالا نے ابا کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر دی؟ اتنا سوچنا تھا کہ پشمینہ خان اپنے کھلے بالوں کو جلدی سے جوڑا بنا کر سر پر چادر لے کر چپل پہن کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ساتھ ہی کمرہ امی اور ابا کا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے پشمینہ کے ابا اور امی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پشمینہ کو دیکھ کر پشمینہ کا باپ تو چپ کر چکا تھا، جبکہ پشمینہ کی ماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، پشمینہ جا یہاں سے، میں تیرے ابا سے ضروری بات کر رہی ہوں۔ آخر کون سی ضروری بات تھی جو پشمینہ کو بھیجا جا رہا تھا؟ پشمینہ کا تجسس تو پہلے بھی سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس سے پہلے تو جو بھی بات ہوتی تھی پشمینہ کے سامنے ہوتی تھی۔ وہ چپ چاپ الٹے قدموں کمرے سے نکل تو آئی تھی مگر کہیں گئی نہیں تھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر سننے لگی، کیا ابا امی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر پشمینہ کا باپ بولنا شروع ہوا، کہنے لگا، نیک بخت میں تجھے کیا بتاؤں، مجھے تو خود کہتے ہوئے شرم آ رہی، لیکن اگر میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو سارا قرضہ معاف ہو جائے گا۔ خان لالا سارا قرضہ ہم پر معاف کر دے گا اور 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ دیتا نے بات کی شروعات ہی اس بات سے کی تھی تاکہ خوش ہو کر نیک بخت بھی حامی بھر لے۔ جیسے اس نے اللہ دیتا کے منہ سے الفاظ سنے تو خوشی سے اپنا ہاتھ بلند کر کے پھر چہرے پر پھیر لیا، کہنے لگی، سچ کہہ رہے ہو؟ سچ مچ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ کیسے ہم غریبوں پر؟ آخر خان لالا نے اتنا رحم کیسے کر دیا؟ میں تو اسے بڑا ہی خڑوس اور برا سمجھتی تھی، لیکن وہ اتنا اچھا نکلا ہے۔ نیک بخت تو منصور خان کی تعریفیں کر رہی تھی، مگر اللہ دیتا کہنے لگا کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا دھیان سے سننا۔ منصور خان کہہ رہے کہ اگر وہ ہمارے گھر ہماری بیٹی پشمینہ خان کے لیے رشتہ لے کر آئے اور ہم ہاں کر دے، اسی جمعہ کو اس کا نکاح پڑھا کر منصور خان کے حوالے کر دے تو سارا قرضہ معاف ہو جائے گا۔ وہ ہمارے گھر میں مفت کا راشن ڈلوایا کرے گا اور ہمارے چھوٹے عبداللہ کی پڑھائی کا خرچ بھی وہی اٹھائے گا۔ ایک ہی سانس میں یہ بات اللہ دیتا نے لالچ میں کر تو دی تھی، نیک بخت کے ہوش اڑے تھے۔ وہی پشمینہ کو تو سانس رکا تھا، منصور خان کے ساتھ اس کا نکاح کبھی بھی نہیں۔ زمین اور آسمان ایک ہو سکتے تھے مگر پشمینہ اور منصور خان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اسے تو منصور خان سے ویسے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے منصور خان کو دیکھا تھا، وہ بھی آج سے 2 سال پہلے، جب وہ اپنی سہیلی پلوشا کے ساتھ اس کے باغ میں گھومنے پھرنے کے لیے گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے ابا سے اجازت لے کر وہ گئی تھی۔ وہی باغ میں اسے ایک جانب کئی لوگوں کے ساتھ کھڑے منصور خان کو دیکھا تھا۔ آسمان پر کبوتر بھی اڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی منصور خان نے ہاتھ میں پکڑے پستول میں گولیاں لوڈ کی تو وہ خوشی سے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ پشمینہ کو لگا تھا کہ شاید پلوشا کا بھائی ان کبوتروں پر نشانے بازی کرنے والا ہے۔ پلوشا اسے کہتی رہے گی کہ چلو یہاں سے، لالا جان نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گے، مگر وہ ہٹی نہیں تھی۔ جیسی گولی چلی تو ایک شخص کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ گولی آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر چلی تھی اور وہاں پر کام کر رہے ایک 50 سال کے بوڑھے شخص کے پاؤں پر چلی تھی۔ وہ درد سے چلا اٹھا تھا۔ آس پاس سام کی اور
آلو کی کئی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک شخص کھڑا منصور خان کو بتا رہا تھا، یہ ہمارے باغ سے پھل چوری کر کے دوگنی قیمت پر باہر بیچ رہے ہیں، آپ کو نقصان دے کر اپنا نفع کر رہے ہیں۔ جس قدر شفقت کا مظاہرہ منصور خان نے کیا تھا، دیکھ کر پشمینہ خان کی تو چیخیں نکلی تھی۔ وہ اتنے زور سے چلائی تھی اور چلا کر شور مچاتی بھاگ گئی تھی کہ منصور خان کا دھیان سارا اس کی طرف ہوا تھا۔ وہ چلا کر کہہ رہا تھا کہ رکو لڑکی، رکو، میری بات سنو، ٹھہر جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ لیکن پشمینہ رکی نہیں تھی، چیختی چلاتی اس نے اپنے گھر جا کر سانس لیا تھا۔ اس کے بعد سے آج کے دن تک دوبارہ اس نے منصور خان کو دیکھا نہیں تھا۔ 3 دن تک تو وہ بخار میں مبتلا رہی تھی۔ جب پہلی مرتبہ اس کی ملاقات منصور خان سے ہوئی تھی، وہ منصور خان کی آخری ملاقات سمجھ رہی تھی، مگر اس کا باپ تو اس معصوم لڑکی کو خود سے بڑی عمر کے لڑکے سے نکاح کرنے کا کہہ رہے تھے۔ پشمینہ خان کو تو ایسا چکر آیا کہ وہیں پر گر گئی، رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز ایسی تھی کہ کمرے میں بیٹھے ماں باپ باہر نکل آئے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے خان لالا سے شادی نہیں کرنی، میرے ساتھ یہ مت کرو، مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں پڑھوں گی، مجھے پڑھائی کرنی ہے، ہم قرضہ ادا کر دیں گے نا خان لالا کا، ہم کسی جھونپڑی میں رہ لیں گے، بے شک اب آپ یہ گھر بیچ کر خان لالا کا قرضہ ادا کر دو۔ اس گھر کو بنانے کے لیے ہم نے قرضہ لیا تھا نا، بے شک گھر بیچ دو، ہم جھونپڑی میں رہ لیں گے، لیکن مجھے منصور خان کے حوالے مت کرو۔ ماں نے جب بیٹی کو یوں خوف کے مارے روتے دیکھا تو سینے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ میرا بیٹا فکر مت کرو، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، تم تو میری اتنی اچھی بچی ہو، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ منصور خان کا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، مگر اللہ دیتا اپنی بات پر اٹل تھا۔ کہنے لگا، میں منصور خان کو جواب دے چکا ہوں، اس نے خود میری بچی کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، اور میں اب اسے انکار کر کے اس کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ کیا ہے، اگر اس کی شادی تو کرنی تھی، ویسے بھی ہماری برادری میں لڑکی بالغ ہوتی جائے تو فوراً اسے اپنے گھر کا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اب بالغ ہو چکی ہے۔ اپنے باپ کو آنکھیں سر پر رکھتے دیکھ کر پشمینہ خان اور بھی زیادہ روئی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنی حالت پوری کر لی۔ ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ منصور خان سے شادی نہیں کرے گی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، مگر باپ کے قرضے کی قیمت ادا کرنے کے لیے بیٹی کو یہ قربانی دینی ہی پڑی۔ جس پل باپ کے سامنے پشمینہ خان نے انکار کیا تھا کہ وہ منصور خان سے شادی نہیں کرے گی، تو اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر سر پر بندھی سفید پگڑی اللہ دیتا نے نیچے رکھی تھی، وہ جوتا اتار کر اپنے سر پر پوری زور سے مارنے لگا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں پھر تیرے سامنے اپنے سر پر 100 جوتے مارتا ہوں تو خوش رہے، میری عزت، میری زبان جائے بھاڑ میں۔ اتنا کہہ کر اللہ دیتا جوتا اپنے سر پر تیسری بار مارنے لگا کہ نیک بخت اور پشمینہ خان دونوں ہی آگے بڑھی، اور پشمینہ روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ وہ ہار مان چکی تھی، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا، لیکن وہ اپنے باپ کو یہ سب کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ابا، تم جو چاہتے ہو تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اتنا سننے کے بعد اللہ دیتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حشاش بشاش کمرے سے باہر نکلا، نیک بخت سے یہی کہہ رہا تھا کہ اب قرضہ معاف ہو جائے گا، مہینے کا راشن بھی آ جایا کرے گا، اور عبداللہ کا خرچہ بھی پورا ہوتا رہے گا، اس بات میں بڑا فائدہ ہے۔ لیکن نیک بخت گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ آج سے پہلے بھی تو مرد کی ہی چلنی تھی، اور اب بھی مرد کی ہی چلنی تھی۔ پلوشہ اور پشمینہ دونوں ہی پکی سہیلیاں تھیں، بچپن سے ایک ساتھ کھیلتی رہی تھی اور ایک ساتھ اسکول بھی جاتی تھی۔ فرق بس اتنا تھا کہ پشمینہ کا تعلق غریب خاندان سے تھا، مگر پلوشہ کا باپ امیر تھا، تو دونوں میں حیثیت کا بہت فرق تھا، مگر پھر بھی ان کی دوستی میں کبھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ ایک مرتبہ جب ان کے علاقے میں سیلاب آیا تو کچا مٹی اور گاڑی سے بنایا گیا پشمینہ کا گھر بہہ گیا۔ آسمان تلے انہوں نے وہ رات گزاری تھی۔ حکومت کی طرف سے امداد کے بارے میں کہا تو گیا، مگر امدادی ٹیم نے آ کر سوائے تسلیوں کے اور کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک محفوظ علاقے میں گھر بنانے کے لیے اللہ دیتا کو اپنی بیٹی کے سہیلی کے گھر والے ہی یاد آئے تھے۔ وہ سیدھا پلوشہ کے بھائی منصور خان کے پاس گیا، جسے سبھی لوگ خان لالا بلاتے تھے۔ اسے جا کر جب قرضہ مانگا تو اس نے قرضہ دے بھی دیا، انتہائی سخت مزاج اور قانونوں کا پکا تھا۔
कहने लगा कि 15 महीनों के अंदर अंदर मुझे पूरी रकम वापस चाहिए, वरना वो घर में जब्त कर लूँगा, जिसकी खातिर ये पैसे मुझसे ले रहे हो। अल्लाह ने हामी तो बढ़ ली थी, मगर मकान बनाने के बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही चले गए। इतने पैसे उसके पास जमा ही ना हो सके कि वो कर्जा उतार सकता। अपनी बहन पलवशा के साथ खेलते हुए पश्मीना को देखकर मंसूर खान उस पर दिल हार चुका था। न जाने क्यों उसे अपनी बहन की ये छोटी सी दोस्त इतनी प्यारी लगने लगी थी, जिस पर दिए गए वक्त पर मंसूर खान को अपने पैसे वापस ना मिले तो एक रोज़ उसने खुद अल्लाह को बुलाया था। अल्लाह बड़े झिझकते हुए खान लाला की बारगाह में हाजिर हुआ था। वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे। कुछ तो खान लाला के दोस्त थे और कुछ कारोबारी सिलसिले में वहाँ पर आए बैठे थे। इन सब के सामने झुकता हुआ अल्लाह खान लाला के सामने आया था। जैसे ही सलाम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो खान लाला अपना हाथ बुलंद करके सीधा अपने बालों की तरफ ले गया। उसने अल्लाह के बड़े हुए हाथ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और अगले ही पल गले को खनकार कर कहने लगा, हाँ भाई अल्लाह साहब, लाइए पैसे, दीजिए। जो तारीख मैंने आपको दे रखी थी उससे 2 दिन ऊपर हो चुके हैं। गैरत नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम खान लोग तो मशहूर ही अपनी गैरत की वजह से हैं। पंजाबियों के साथ रह रह कर क्या अपनी गैरत भूल गए हैं। सबके सामने अपने बच्चों की उम्र के खान लाला के मुँह से ये बात सुनकर अल्लाह झींप चुका था। फिर इंतहाई मुअद्दब अंदाज में कहने लगा कि नहीं बेटा, दरअसल दिहाड़ी अच्छी नहीं हो पाई। जिन ज़मीनों में काम करता था वो भी सैलाब से बह गई थी। गलियों में जाकर बुने हुए चने बेचता हूँ, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती कि खुद के जोड़ कर रख सकूँ। अल्लाह अपने दुखड़े सुना रहा था और अपनी नाक से मक्खी उड़ाकर सीधे अंदाज में मंसूर खान ने कहा कि अच्छा, अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रकम ना दी तो मैं तुम्हारा घर जब्त कर लूँगा। मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। अल्लाह ये सुनकर तो काफ़ी परेशान हो चुका था। गरीब था, आंखों में आंसू भी आ चुके थे। चुपचाप खान लाला के डेरे से निकल तो आया था, लेकिन सोच रहा था कि इतने पैसे कहाँ से, लाखों रुपए, कोई काम भी नहीं था। सारे रिश्तेदार भी गरीब थे। कोई उसे 5,000 रुपया दे देता तो वही बड़ी बात थी। परेशानी के आलम में घर जाकर वो पश्मीना और नेक वक्त के सामने ही बताने लगा कि खान लाला कर्ज मांग रहा है। जिस पल पश्मीना ने खान लाला की धमकी सुनी तो कहने लगी कि मैं अभी जाकर बलोचों से कहती हूँ अपने खान लालों को समझाए, हमें कुछ वक्त दे दे। मगर अल्लाह उसे रोक चुका था कि नहीं, आइंदा के बाद तुम खान लाला के घर नहीं जाओगे। मुझे वो कुछ ठीक नहीं मालूम होता। अल्लाह को वो ठीक मालूम नहीं होता था, लेकिन फिर भी जब एक हफ्ते बाद मंसूर खान ने उसे बुलाया और यह शर्त रखी कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो कर्जे से छुटकारा हासिल करने की खातिर अल्लाह न जाने दिल पर कैसे पत्थर रखकर मान चुका था। यही बम जब उसके घर आकर नेक वक्त के सर पर फोड़ा था तो दोनों माँ बेटी की तो हालत गैर हो चुकी थी। मारे खौफ से पश्मीना खान की आंखों से नींद उड़ चुकी थी। अगले रोज ही पलवशा शगुन का सामान लेकर उनके घर आ गई। साथ कुछ रिश्तेदार खवातीन थी। पलवशा ने जैसी अपनी जान से प्यारी सहेली को बैठे देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर रोने लगी। पश्मीना खौफ के मारे अभी भी थर थर कांप रही थी। कहने लगी, तुम अपने खान लालों को क्यों नहीं समझाती? मुझे उनसे बहुत खौफ आता है। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारे लाला से कितना डरती हूँ। वो मुझे मार देंगे। मैं तो उन्हें अपने सामने देख कर ही खौफ से लरस जाती हूँ। भला उनके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? वो मुझसे बहुत बड़े हैं, तुम तो जानती हो ना तुम्हारे भाई कितने जालिम है। पल वर्षों से समझा रही थी, कह रही थी कि क्यों रो रही हो? फिक्र मत करो, वो मेरे भाई हैं। मैं उन्हें कुछ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करने दूंगी। वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के लिए आएंगे तो आगे मैं दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी। उन्हें अपनी कसम दूंगी, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। मैं वादा करती हूँ, वो कभी भी तुम्हारे साथ बीवी जैसा रवैया नहीं रखेंगे। दोनों सहेलियां ये सब कुछ एक दूसरे को कह रही थी, मगर पलवर्षा को कहाँ खबर थी कि मंसूर खान के आगे तो उसकी भी नहीं चलने वाली। रो रो कर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया था। कमरे में रखी हर चीज को उठा उठा कर फर्श पर फेंकने लगी। नेक वक्त अलग परेशान थी। बेटी को यूं शोर मचाता देखकर ये कहने लगी कि
یہی تیرا نصیب، ایسی یہ راضی ہو جا۔ تیرا باپ ہم میں سے کسی کو کوئی بات نہیں سنے گا، تو اسی کو قسمت سمجھ لو۔ ارے وہ منصور خان سب لوگ اسے خان لالا کہہ کر بلاتے ہیں، بڑا امیر ہے، تجھے خوش رکھے گا۔ دیکھتی نہیں ہے کتنا بڑا گھر ہے اس کا، سب لوگ اتنی عزت کرتے ہیں اس سے۔ تیری شادی ہو جائے گی اور تم اس کے گھر چلی جائے گی تو تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا نا۔ وہاں پر نہ چھت ٹپکے گی، برا بڑا پکا گھر ہے وہ، جو دیوار پر لگی مشین ہوتی ہے نا، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، وہ بھی اس کے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ساتھ والی بانو خان لالا کے گھر میں جھاڑو دینے جاتی تھی نا، تو اس نے بتایا تو فکر مت کر، وہاں پر بہت خوش رہو گی، خان لالا تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن پشمینہ خان کیسے سمجھتی، شور مچائے جا رہی تھی۔ اللہ دیتا گھر میں داخل ہوا، اپنی بیٹی کو شور مچائے دیکھ کر وہ غصے سے بولا تھا کہ پشمینہ، اگر اب تو نے کوئی بھی تماشا کیا، مہمانوں کے سامنے میری عزت پر ایک بھی حرف آیا تو مجھے اپنا باپ نہ کہنا، یہ سمجھوں گا کہ تیری ماں نے میری اولاد نہیں پیدا کی۔ اس سے بڑھ کر گالی اور کوئی تھی ہی نہیں۔ پشمینہ کے لیے باپ کے کہنے پر وہ یہاں بھی ضبط کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دلہن کے روپ میں وہاں پر تیار بیٹھی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر تھی تو بچی۔ منصور خان چند رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آ چکا تھا، جس پر مولوی صاحب نے پشمینہ خان کا نکاح منصور خان سے بڑھایا تو وہ بھی بیچاری بچی کو دیکھ کر ترس کھا رہے تھے کہ نہ جانے یہ درندہ اس کے ساتھ کیا کچھ کرے گا۔ کب کباتی ہوئی آواز میں ہی پشمینہ نے نکاح قبول کیا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو اللہ دیتا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی بیٹی اس پر اتنا بڑا احسان کر کے جا رہی تھی، مگر پشمینہ نے اپنے باپ سے گلے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے کہ نہیں ابا، میں تو تمہارے احسان کی قیمت چکانے جا رہی ہوں نا، نہ جانے مجھے کیا کیا سہنا پڑے گا۔ دعا کرنا مر جاؤں پر دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں۔ اللہ دیتا کے دل پر اپنی بیٹی کی الفاظ گہرا اثر چھوڑ چکے تھے، مگر کیا کرتا، غریب تھا، مجبور تھا۔ منصور خان البتہ دل میں سوچ رہا تھا وہ پشمینہ کو بہت خوش رکھے گا۔ اس بات میں سے ذرا بھی جھجک نہیں محسوس ہوئی تھی کہ پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ 25 سالہ منصور خان نے خود سے 12 سال چھوٹی اللہ دیتا کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، جو کہ عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ سارے راستے اور پھر گھر میں بھی پشمینہ پلوشہ کے ساتھ ہی رہی تھی۔ جس پل گھر میں داخل ہوئی تو خود ہی پلوشہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن منصور خان کی آواز گونجی تھی، پشمینہ، میرا کمرہ ادھر ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ سوالیہ نظروں سے پشمینہ نے پلوشہ کو دیکھا تھا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گی، مگر بھائی کی آواز پر گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ لالا خان، میں اسے آپ کے کمرے میں ہی چھوڑ کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خود ہی ہاتھ پکڑ کر پشمینہ کو بھائی کے کمرے میں لے آئی تھی، جہاں پر سرخ اور سفید پھولوں سے کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر پشمینہ کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ پلوشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ کمینی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم نے کہا تھا میں تمہارے کمرے میں رہوں گی، مگر تم مجھے خود ہی اپنے لالا کے کمرے میں لے آئی۔ پلوشہ کہنے لگی کہ فکر مت کرو، کچھ دیر یہاں پر بیٹھو، جیسے ہی بھائی مان جائیں گے تو میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس بیڈ پر بیٹھ تو چکی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارے بھائی کے ساتھ نہیں رہنا، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، تم اپنے بھائی کو خود سمجھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی، میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گی، تمہارا بھائی اگر میرے پاس آیا تو میں تو خوف سے ہی مر جاؤں گی۔ پلوشہ خود بھی اپنے بھائی سے بہت ڈرتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ منصور خان نے اپنی بہن کو بالکل اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن منصور خان کو غصہ آتا تھا تو وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ ابھی دونوں کے کمرے میں بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ جب کسی رشتہ دار خاتون نے پلوشہ کو آواز دی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی کمرے سے باہر آ چکی تھی، اور اس کے بعد 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دوبارہ کمرے میں نہ پلوشہ آئی تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ جیسے ہی پشمینہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ وہ پلوشہ کے پاس تو جا سکے، کہیں منصور کمرے میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ سامنے منصور خان دکھائی دیا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یوں کمرہ کھول کر جھانکتی ہوئی پشمینہ کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔
कहने लगा, लगता है मेरी दुल्हन को मुझसे भी ज़्यादा बेकरारी है, झांक झांक कर अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही है। पश्मीना के पूरे वजूद में चिंटियाँ रेंगने शुरू हो चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा उसने धड़ से बंद किया। कभी सोफे के नीचे जगह ढूंढती, कभी बिस्तर के नीचे, कहाँ छुपे जहाँ से उसे मंसूर खान ना देख सके। इस कमरे में तो कोई ऐसी खिड़की भी नहीं थी जहाँ से वो कूद कर जा सकती है। गुलदान था जो उसके हाथ में आया था, वो गुलदान पकड़ चुकी थी, मगर मोम सी गुड़िया को मंसूर खान अपने हिसाब में लेकर बिस्तर पर आ चुका था। कहने लगा, इतना डरती क्यों हो मुझसे? जानती भी हो कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। बस उम्र में ही बड़ा हूं ना, कोई आदमखोर दरिंदा तो नहीं। खौफ के मारे पश्मीना खान जो उसे अपने इतने करीब देखकर अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थी, घबराते हुए उसने अपनी आंखों से थोड़ा सा हाथ हटाया और फिर मनमना कर कहने लगी, आप तो गुस्से में आकर लोगों को भी मार देते हो, मुझे भी मार दोगे? उसे यूं खुद से खौफजदा होता देखकर मंसूर खान कहने लगा कि वो तो जब मुझे कोई गुस्सा दिलाए, मेरी बात ना माने, मुझे धोखा देता है, मैं गुस्से से उसे मारता हूँ। फिर कपकपाते लबों से और अपने चेहरे से हाथ हटाकर पश्मीना कहने लगी कि मैं भी तो आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझसे इतने बड़े हैं, मुझे तो पढ़ना था, लेकिन आपने कर्जे के बदले मुझे मांग लिया। इसी शोर होता देखकर मंसूर खान के दिल को कुछ हुआ था। आज तक उसने बस हर चीज़ को जिसे हासिल किया था। पश्मीना खान का हुस्न देखकर भी उसे लगा था कि वो इस लड़की को पालेगा, उसके वजूद से अपनी शिद्दतें मिटाएगा। यही मोहब्बत होगी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से मोहब्बत सिर्फ वजूद को हासिल करके लेना है। वो सुन रहा था, मगर पश्मीना की आंखों में आंसू देखकर उसे अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई थी। वो झट से उसके ऊपर से हटा था। सहम कर पश्मीना उससे दूर हुई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पश्मीना उससे डरे। वो तो उसे अपने साथ बिल्कुल बेतकल्लुफ़, बेझिझक देखना चाहता था। यही वो वक्त था जब तैयार की हुई पहली कोम्पल मंसूर खान के दिल में टूटी थी। उसने अपनी मासूम सी दुल्हन को देखा, फिर कहने लगा कि अच्छा क्या चाहती हो तुम? जवाब में रोते हुए पश्मीना यही बोली थी, मुझे आपके पास नहीं रहना, आप मेरे साथ गलत काम करेंगे, मुझे अपनी दोस्त के पास जाकर सोना है। डरते डरते ये बात पश्मीना ने कही थी। अभी भी वो कपकपा रही थी। चुपचाप मंसूर खान उसे देखता रहा और कहने लगा कि अच्छा ठीक है, पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ दिल चाहे सो जाओ। मंसूर खान को इतनी नरमी से बोलता देखकर एक पल को पश्मीना को लगा कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा, मगर नहीं, ऐसा नहीं था। वो डरते डरते फिर पूछने लगी, आप सच कह रहे हैं? मैं जाऊं? मंसूर खान ने हाँ में सर हिलाया था कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। रवायती मर्दों जैसा सलूक करूंगा तो मुझमें और बाकी मर्दों में फ़र्क क्या रहेगा? जाओ जहाँ जाना चाहती हो। पश्मीना ने तो देर नहीं लगाई थी, भागते हुए कमरे से बाहर निकली थी और दरवाज़ा जल्दी से बंद किया था। जो कमरे के बाहर खड़ी पलवेशा ने अपनी दोस्त को खुशी खुशी कमरे से बाहर आता देखकर तो हैरान होने लगी। दोनों ही भागकर पलवेशा वाले कमरे में जाकर बंद हो चुकी थी, जबकि वो अपने बेड पर लेटकर गुलाब की पत्तियों को मसल कर जैसे पश्मीना का लम्स महसूस कर रहा था। पश्मीना शरारती सी लड़की थी, हर वक्त हंसती, खिलखिलाती, शरारतें करती, लेकिन न जाने क्यों वो मंसूर खान के साथ ऐसे रवैया नहीं रखती थी। मंसूर खान उसे अपने साथ भी बिल्कुल दोस्ताना ही करना चाहता था। ये तभी मुमकिन था जब पश्मीना के दिल से उसका डर निकलता। वो सारी रात जैसे तैसे गुजर चुकी थी। अगली सुबह पश्मीना जब उठी तो उसके लिए इंतहाई खूबसूरत सा जोड़ा और जेवरात मौजूद थे। मुलाजमा कहने लगी कि खान लाला ने कहा कि नई दुल्हन ये सब कुछ पहनेगी। इतना खूबसूरत जोड़ा, फिर चूड़ियाँ, सोने का हार, अंगूठी देखकर तो पश्मीना खुश हुई थी। उसे शुरू से ही तैयार होने का बहुत शौक था। आज भी उसने ये सब कुछ जब देखा तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी मलकियत है, तो खुशी खुशी उसने वो सब कुछ पहनना शुरू कर दिया। पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर पलवशा से कहने लगी कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। पलवशा हाथ का इशारा करके कहने लगी कि तुम तो कमाल ही लग रही हो। दुआ करो मंसूर भाई तुम्हें ना देख लें, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि मंसूर वहां पर आ चुका था। भाई को वहां पर देखकर पलवशा फौरन वहां से भाग गई थी। पश्मीना भी फौरन सर पर दुपट्टा ठीक करती वहां से जाने लगी तो अगले ही पल उसकी कलाई
منصور خان کی گرفت میں آ چکی تھی۔ کہنے لگا کہاں جا رہی ہو تم؟ کل رات بھی جانتی ہوں میں کتنا تڑپا ہوں، کیا کیا خواب سوچ رکھے تھے میرے اپنی سہاگرات کو لے کر۔ یہاں آؤ، میرے سامنے دیکھنے تو دو، میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ پشمینہ خان کا وجود کب کب آ رہا تھا۔ محبت، پیار اور اس طرح کے جذبوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے سامنے کھڑی ہو گئی، رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ منصور خان کہنے لگا کہ بتاؤ یہ چوڑیاں کیسی لگی، یہ کپڑے، یہ جولری تمہیں پسند آئی ہے نا؟ میں نے خاص تمہارے لیے پسند کی تھی۔ کیا کیا خواب سوچ رکھے تھے میں نے اپنی سہاگرات کو لے کر۔ یہاں آؤ، میرے سامنے دیکھنے تو دو، میری بیوی کتنی خوبصورت ہے۔ پشمینہ خان کا وجود کب کب آ رہا تھا۔ محبت، پیار اور اس طرح کے جذبوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے سامنے کھڑی ہو گئی، رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ منصور خان کہنے لگا کہ بتاؤ یہ چوڑیاں کیسی لگی، یہ کپڑے، یہ جولری تمہیں پسند آئی ہے نا؟ میں نے خاص تمہارے لیے پسند کی تھی۔ منصور خان جب اسے اس طرح کی باتیں کرنے لگا تو دھیرے دھیرے پشمینہ کا بھی ڈر اور جھجک ختم ہونے لگی تھی۔ منصور خان کے چہرے پر اکثر مسکراہٹ رہنے لگی تھی۔ باقی دنیا کے سامنے بھلے ہی وہ سخت تھا، لیکن جب پشمینہ سامنے ہوتی تو وہ بالکل نرم دل مرد بن جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کی نرمی اور اچھائی دیکھ کر پشمینہ خان کا دل منصور خان کے لیے پگھلنے لگا۔ سب نے نوٹ کیا تھا، ملازم تو حیران تھے کہ یہ منصور خان بیجا اس کا ہم شکل منصور خان پشمینہ کا دل جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ 2 ہفتوں بعد پشمینہ 14 سال کی ہو چکی تھی۔ اس روز اس کی سالگرہ تھی اور سالگرہ دھوم دھام سے منائے گی۔ شہر کے ایک اچھے اسکول میں اس نے پلوشہ اور پشمینہ کا داخلہ کروا دیا تھا۔ بڑے اسکول میں پڑھنا تو پشمینہ کا خواب تھا۔ جب منصور خان نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو دونوں سہیلیاں اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگی۔ پلوشہ تو بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگی تھی۔ پشمینہ بھی آگے بڑھی تھی، لیکن جیسے اسے احساس ہوا تو فوراً ہی رک گئی اور شرما کر سر جھکا دیا۔ گاؤں سے پشمینہ شہر آ چکی تھی۔ وہاں پر بھی منصور خان نے گھر لے رکھا تھا۔ جب تک پشمینہ اور پلوشہ کی پڑھائی نہ مکمل ہوگی اس نے اپنے رشتے کو پشمینہ کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ البتہ اس دوران منصور کے لیے پشمینہ کے دل میں جگہ ضرور بن چکی تھی۔ دھیرے دھیرے ایک عزت اور مقام جو کہ ایک بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہونا چاہیے وہ پشمینہ کے دل میں آنے لگا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ منصور کا کام بھی کرنے لگی تھی۔ اب تو محبت اور اعتبار کا ایسا عالم تھا کہ رات گئے تک اگر پشمینہ منصور خان کے ساتھ موجود بھی ہوتی تو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ منصور خان اس کے ساتھ زبردستی کرے گا۔ یہی تو منصور خان چاہتا تھا کہ پشمینہ خود اس رشتے کا آغاز کرے، اسے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اور یقین مانیے دنیا کے خوش نصیب ترین ہوتے ہیں وہ مرد جن سے عورت خود محبت کا اظہار کرنے میں پہل کرتی ہو۔ اب تک نہ جانے کتنی سالگرہ تھی جو پشمینہ کے منصور خان منا چکا تھا، مگر جس روز منصور خان 30 سال کا ہو گیا تو ایک سرپرائز پارٹی پشمینہ خان نے رکھی تھی۔ اس روز اس نے خود کو بالکل دلہن کی طرح سجایا تھا۔ شاید اب وہ وقت آ چکا تھا جس کا منصور خان نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ وہ شہر میں لگی فیکٹری سے کاموں میں الجھا گھر آیا تھا۔ جیسے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں اندھیرا تھا۔ پشمینہ اور پلوشہ کو آواز دینے لگا، تبھی اچانک روشنی چلی۔ سامنے لاؤنج میں ایک جانب کو منصور خان کی بچپن سے لے کر اب تک کی ساری تصویریں لگی ہوئی تھی۔ کسی تصویر میں وہ سوٹ میں اور اپنے ابا جان کے ساتھ تھا تو کہیں اس کی امی نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ ساری یادیں ان کی تصویر کو دیکھ کر تازی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ پلوشہ اور پشمینہ دونوں ہی تیار کھڑی تھی، اس کو لیے ہیپی برتھ ڈے وش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا تو کہنے لگی کہ لالا جان یہ ساری ارینجمنٹ پشمینہ نے خاص آپ کے لیے کی ہے۔ یقین مانیے کام کر کر کے صبح سے میرے ہاتھوں پر چھالے نکل آئے ہیں۔ محبت بھری نظروں سے منصور خان نے پشمینہ کو دیکھا تھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اسے بہت کچھ کہہ چکا تھا۔ پشمینہ خان نے خود آگے بڑھ کر منصور خان کا بازو پکڑا تھا اور تینوں نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ سب سے پہلے دونوں نے مل کر منصور کو کیک کھلایا اور پھر منصور نے پشمینہ کی طرف کیک بڑھایا تو پشمینہ نے وہ ہاتھ پلوشہ کی طرف کر دیا تھا۔ یہ چھوٹی سی پارٹی گفٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی تھی۔ پلوشہ وہاں سے گئی تو
گہری نظروں سے منصور خان اسے دیکھ کر کہنے لگا، اس سارے ارینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ، مگر آنکھوں میں محبت کے کئی دیپ لائے کہنے لگی، ابھی آپ کے لیے گفٹ باقی ہے۔ منصور خان کی آنکھیں پھیلی تھی کہ اچھا وہ کیا، تو قریب آ کر لبوں کے قریب لب لا کر کہنے لگی کہ مسٹر منصور خان، وہ تو میں آپ کو کمرے میں جا کر ہی دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً پیچھے ہو چکی تھی۔ منصور خان تو کب سے اپنی پسندیدہ بیوی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد جیسے وہ کمرے میں گیا تو کمرہ بالکل سہاگرات کے کمرے جیسا سجا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی کینڈلز کی روشنی، گلابوں کی خوشبو اور اس میں دلہن کی طرح سجی پشمینہ اگلے ہی پل آگے بڑھ کر اس نے اپنے بازو منصور خان کی باہوں میں ڈالے تھے۔ وہ اس قدر قریب تھی کہ منصور خان اس کی مہکی مہکی سانسوں کو اپنے چہرے پر گرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ پشمینہ منصور خان کو اپنے اندر جسٹ کر لیتی، منصور خان اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ آنکھوں میں سرشاری لے کر کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی پشمینہ، میں نے اس وقت کا کس قدر انتظار کیا ہے، مگر شاید وقت کے ساتھ ساتھ میری محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے اس قدر شدید محبت بھی کر سکتا ہوں۔ یقین مانو میں محبت کے سمندر پر پہنچ چکا ہوں کہ جہاں ہر وقت تم میرے سامنے بھی رہو تو میں تم سے راضی نہیں ہو پاؤں گا۔ اس بات کا احساس پشمینہ کو بھی تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو کس قدر تڑپایا ہے۔ دونوں کتنی دیر محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ ساری بری عادات منصور خان چھوڑ چکا تھا، صرف اور صرف پشمینہ کی خاطر۔ آج کی یہ رات ان کی یادگار رات ہونے والی تھی۔ پوری رات محبت کے دیپ جلتے رہے اور پشمینہ خان اپنا آپ منصور خان پر بانٹتی رہے۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔